حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کیسے اپنے والدین پر لعنت بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی دوسرے آدمی کے والد کو گالی دے تو وہ اس کے والدین کو، والد کو گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دے وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بھی نہ بنو، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اپنے والدین کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو پناہ دے۔ بعض لوگ آج کل ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن صحابہ کے دور میں تو ایسا ممکن نہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کوئی کیسے اپنے والدین کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ آگے سے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہ ان کو گالی نہ دیتا تو اپنے ماں باپ کو گالی نہ پڑتی۔ تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا جو سبب یہ بنا ہے، تو یہ سبب بنا تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی۔ تو گالی دینا کسی کو بھی برا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بننا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ظاہر بات ہے، انسان جب کسی کو گالی دے گا، زبان تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہے، وہ بھی آگے سے جواب دے گا۔ انسان کسی کو مارے گا، وہ بھی آگے سے مارے گا، تھوڑا مارے زیادہ مارے۔ البتہ گالی دینے میں، لڑنے میں سارا گناہ پہل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ یہ ساتھ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ برا بھلا کہنے میں یا لڑنے میں، آپس میں جو ہم لڑتے ہیں کسی بات پر، تو اس میں سارا گناہ پہل کرنے والے کو ہوگا۔ دوسرے نے جو گالی دی بدلے میں اسے گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے اس کی گالی سے زیادہ گالیاں دیں یا اس کے مارنے سے زیادہ مارا تو جو زیادہ مارے گا اس کا اسے گناہ ہوگا۔ جتنی اس نے گالی دی بدلے میں اگلا گالی دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے گالی کیوں دی؟ اس نے تو اس کی گالی کا بدلہ دیا ہے۔ اس نے اگر اسے تھپڑ یا مکہ مارا، وہ آگے سے بدلہ لیتا ہے، اتنا ہی مارتا ہے جتنا اس نے مارا، تو یہ مارنے والے کو دونوں کا گناہ ہوگا، خود مارنے کا بھی، اس کے مکے کا بھی، کیونکہ اس نے پہل کیوں کی؟ پہل کی ہے تو اس نے بدلہ لیا ہے۔ البتہ دوسرا زیادتی کرتا ہے، اس نے ایک گالی دی وہ 4 دے دیتا ہے، اس نے ایک ماری وہ 3 مارتا ہے، تو وہ زیادہ مارنے کا اسے گناہ ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو منع فرمایا کہ انسان کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالیاں پڑے۔ اسی سے انسان اپنا کردار دیکھ لے۔ اگر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے اخلاق میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہوئے، چلتے پھرتے، تو لوگ سیدھا ہمارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہماری زبان پہ گالیاں چڑھ گئی ہیں۔ بارش ہوئی ہے، مثال کے طور پر بارش ہوئی ہے، گاڑی والا گاڑی تیزی سے پانی سے گزارتا ہے، راہ گیروں پر پانی پڑتا ہے تو وہ آگے سے گالی دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی گھٹیا حرکت ہم کرتے ہیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ جب آگے سے گالی دیتا ہے تو وہ گالی دینے کا سبب ہم بنے۔ ہم غلطی نہ کرتے تو وہ گالی نہ دیتا، آگے وہ پھر وہ گالیاں دیتے ہیں، اور وہ گالی سیدھی ماں باپ کی دیتے ہیں۔ غلط تربیت کا سارا اثر پھر ماں باپ کی طرف جالا۔ تو انسان ایسی حرکت ہی نہ کرے۔ کوئی بھی ہے ایسی حرکت جس کی وجہ سے اگلا بندہ تکلیف میں مبتلا ہو کر ہمیں برا بھلا کہے گا، تو انسان اس سے بچے۔ برا بھلا نہیں بھی کہتا، لیکن ہماری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی تو کل قیامت والے دن ہمیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، ہمیں سزا ملے گی کہ تم نے دوسرے کو تکلیف کیوں دی۔ تو زندگی انسان ایسی گزارے کہ کم از کم اس کی جان و مال، اس سے کسی کو جان اور مال کی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔